بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ نور مجلس ہے چوتھی، آیت نمبر 41 ذہن میں رکھیے کہ گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا اس کے پچھلے والی 2 آیتیں جس میں کفر و ضلالت اور ان کے اعمال بے نتیجہ اور گمراہی تاریکی پر تاریکی اس کا ذکر ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ کا ہمارا درس شروع ہوا تھا اللہ نور السماوات والارض، یعنی کہ ساری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منور کیا۔ تو اب اس ساری کائنات کو جو منور کیا ہے تو اس ساری کائنات میں تمام مخلوق اس کی نماز پڑھتے ہیں، کلمات دعائیہ ادا کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ مخلوق کون ہو سکتی ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ یہاں سے درس شروع ہو رہا ہے اور کئی ایسے اہم مضامین ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو تفسیر ہے ماسٹر کتابوں سے تحقیق کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی تفسیر ہوگی، اس میں موازنہ کریں، اس لیے ساتھ میں توجہ رکھیں میرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ علم تر، کیا تم جانتے نہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں، علم نہیں کہ اللہ تسبیح پڑھتے ہیں اس کی، کائنات میں جو کچھ بھی ہیں، جو بھی ہیں، آسمان و زمین کا ترجمہ کر دیا کائنات، اور وہ پرندے والطیر جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے رہتے ہیں، ہر ایک نے اپنی نماز، اپنے کلمات دعائیہ اور تسبیح حاصل کر لی ہے، یعنی جان چکے ہیں، انہیں معلوم ہے، علم ہے، قد علم۔ اور اللہ تعالی خوب واقف ہیں بما یفعلون، یہ کائنات جو کچھ کے کرتی ہے۔ تو اس میں آپ کو جو توجہ دینا ہے، سب سے پہلے علم تر 1، یسبح 2، من 3، طیر 4، کلن قد علم 5، پھر اس میں دعا، نماز، تسبیح، اور بما یفعلون، اور بما یصنعون، اور بما یعملون۔ تو علم تر کا میں نے ترجمہ کیا کیا تمہیں پتہ نہیں، کیا تم جانتے نہیں، کیا تمہیں علم نہیں، جبکہ تر کا ہمارے یہاں ترجمہ ہوا ہے کیا تم دیکھتے نہیں۔ تو ہمارے لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہمارے معاشرے کی مناسبت سے، جیسے آپ کسی مہم پر جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مینیجر سے کہتے ہیں کہ آپ ہی دیکھیے، تو کیا مطلب دیکھیے، یعنی اپنا علم کو حرکت دیجئے۔ تو دیکھنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، بھائی مجھے جانا ہے، مجھے چھٹی پر، تو آپ دیکھیے، تو کیا دیکھیے، نظر تو نہیں آتا نا۔ لہٰذا ماسٹر تفسیر والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے علم تعلم۔ جب بھی آپ کتاب نکالیں گے عربی تو بریکٹ میں ملے گا علم تعلم، لیکن دلیل کیا ہے اس کی؟ تو دلیل کے لیے میں آپ کو لے جاتا ہوں، ویسے ہمارے حضرات جانتے ہیں یہ دلیل، مگر ابھی کچھ نئے چہرے ہیں، تو مختصر یہ کہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور قرآن شریف نازل ہونا کب شروع ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیں گے کہ اے نبی تم نے دیکھا نہیں، تمہاری پیدائش سے پہلے واقعہ ہوا ہو؟
ایسا تو نہیں پوچھیں گے. تو کیا پوچھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا تم نے جانا نہیں، کیا تمہیں پتا نہیں؟ یہ دلیل. اب سوال یہ آتا ہے اگر سننا چاہتے ہیں تو کہ دیکھنا یہ بہتر یا جاننا یہ بہتر؟ افضل کون سا؟ جاننا. اس لیے کہ دیکھنے سے دھوکہ بھی ہوتا ہے، سننے سے دھوکہ بھی ہوتا ہے. یہ تو جانتے ہیں کہ رات میں چلنے والا درخت کے تنے کو بھوت بھی سمجھ بھی سکتا ہے، کٹے ہوئے تنے کو، اور کوئی بیل ہو راستے میں تو سانپ بھی نظر آتا ہے. تو بہرحال جاننا، علم غیب جاننا یہ افضل ہے. تو الم تر. دوسرا یسبح لہ، تسبیح پڑھتے ہیں، پرزنٹ کا صیغہ ہے. ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے تسبیح پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں. یسبح. سورہ جمعہ میں جائیے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہے نا. سبح یعنی ماضی، پاسٹ، تسبیح پڑھ لی. تو اب میرا پیغام یاد رکھیے ماسٹر تفسیروں سے، تاکہ غلط فہمی نہ ہو. آیت کا جو روح ہے کہ ماضی میں تسبیح ساری مخلوق نے پڑھ لی، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تو اے انسانوں اور جناتوں کی جماعتوں تم بھی پڑھو. یہ ہے پیغام. کیا مطلب اس کا؟ پھر یہ مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ چرن، پرن، درن، زمین، آسمان، پہاڑ، نہر، ندیاں، ان کی مثال دی جا رہی ہے. انہوں نے پڑھی. اور خطاب کس سے ہے؟ انس اور جن سے. تو یسبح. اچھا یہ تو ایک ہی آیت ہے قرآن شریف میں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے کہیں یسبح کہیں سبح. تو یہ تسبیح کا کمال ہے. اچھا اب آیا من. من کب آتا ہے جانتے ہیں؟ 3 مخلوقات ایسی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ذوی العقول. بچوں کو گرامر کو پڑھا دیا جاتا ہے. فرشتے، جن اور انس، یہ عقل والے ہیں. حالانکہ عقل گائے کو بھی ہے، بیل کو بھی ہے، مگر یہ عقل سے مراد کیا؟ مکلف، یعنی اس کی گرفت ہوگی. پوچھا جائے گا کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، اختیار دیا گیا ہے. تو اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ لڑکا کون ہے تو من استعمال ہوگا. من ھذا، جن، فرشتے اور انسانوں کے لیے. اور اگر مثال دی جا رہی ہے کہ نہر کی، پہاڑ کی، بندر کی، تو ماں. تو پھر یہاں من کیوں؟ اب ہم نے تو پیغام دے دیا کہ چرن، پرن، پہاڑ، تو ابھی اس کی دلیل چاہیے. پھر سورہ جمعہ میں جو آیت آپ کو پڑھ کر سنایا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، وہاں پر ماں ہے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ اے انس و جن، یہ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کا تصور آپ کو نہیں، ہم جانتے ہیں. تو یہ جب تمہارے جیسی نماز پڑھتے ہیں، تمہارے جیسی تسبیح پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ہم تمہارا لفظ من استعمال کرتے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا. تسبیح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اب وہ نماز کیا ہے تو اس وقت اس کی وضاحت ہوگی. لہذا من اور ماں جب وہ ان کی تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہے مخلوقات. کون سی؟ انس و جن کے علاوہ. کبھی میری نماز، کبھی مجھ سے دعا. اب یہ کہ دعا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سورہ اسراء آیت نمبر 44 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھتے. سمجھ سکتے اور سمجھتے میں فرق ہے. تم نہیں سمجھتے، اس کا مطلب کہ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، حدود کی بولی سمجھتے تھے، چونٹی کی بولی سمجھتے تھے. تو چونٹی نے کیا کہا تھا؟ انسانوں کی طرح کہا کہ نہیں؟ تو کیا اس کے لیے ماں استعمال کریں گے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کیا کہا تھا؟ کوئی ظلم نہیں کیا تھا. وہ چونٹی نے کہا تھا کہ سلیمان جو ہیں بے شعوری میں ان کی فوج اور وہ روندے نہیں، یعنی بغیر سمجھے سوجے بوجھے. اور حدود تو ان کی تسبیحیں، ان کی نمازیں تم اس وقت سمجھ نہیں رہے ہو. لیکن یقین کیجئے آج بھی ایسے بوڑھے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے ہم نے بتایا کہ یہ مینڈک برسات مانگ رہا ہے. کبھی بھی برسات تھوڑی لیٹ ہو جائے نا تو مینڈک کی وہ آواز نہیں ہوتی جو ہمیشہ ہوتی ہے. کوئل کو جب چلاتی ہے، پرندے جب چہچاتے ہیں تو مختلف ہوتی ہے.
تو کہتے ہیں کہ اب امید ہے اب یہ برسات کی آواز ہے. تو دیکھیے پہچان لی آواز. تو سمجھ سکتے نہیں سمجھتے، لیکن کچھ ان کے حرکات سمجھتے ہیں. گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے انسان کو کہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، تم بھی تسبیح پڑھو. سنیے مزید. من فی السماوات والارض. اچھا ساری مخلوق آ گئی. پھر کہتے ہیں والطیر صافات. یہ تو آپ جانتے ہیں قرآن کا اسلوب کہ تنزل الملائکۃ، فرشتے. تو جبریل بھی آ گئے، لیکن والروح. تو خاص ذکر یہاں پرندے کا کیوں؟ چونکہ یہ ایک عجیب کیفیت ہے پرندے کی، ایک کرشمہ ہے، ایک دلیل ہے کہ جب اڑتا ہے تو کس نوعیت سے اڑتا ہے. اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے اور پیروں کو بھی حرکت دیتا ہے، اور جب اونچا اڑان کر لیتا ہے پلین کی طرح، بلکہ پلین پرندے کی طرح اڑان کرتا ہے، اسی سے سیکھا ہے نا ہم نے. تو پروں کو پھیلاتا ہے، پیروں کو سکڑتا ہے. یہ ہے شان دیکھنے کی، یہ ہے شان. ہے کچھ اسے خوف ہے کیسے اڑتا ہے. تو اس کو بھی یاد رکھیں کہ دلیل، یہ اس دلیل کو اجاگر کیا جا رہا ہے. کسے سمجھانے کے لیے؟ جن اور انس کو. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر ایک نے. صلات کے معنی کیا؟ صلات کے دو معنی. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. تو کیا ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھتے ہیں؟ درود تو فارسی لفظ ہے، یہ درود نے ہی مشکل کر دی ہے. درود کے معنی کیا؟ یہ درود لفظ فارسی ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں. تو صلات کے معنی کیا ہوئے؟ رحمت بھیجنا. وہ ملائکتو، ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. تو اے انسانوں اور جناتوں صلو علیہ. تو صلو علیہ کے معنی کیا؟ درود شریف پڑھو نہیں بلکہ دعا کرو. تو اب اس کا نام ہو گیا درود شریف. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی. اور یہ اگر آپ کو معنی یاد رہیں گے تو کئی مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول ہماری درود سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں. کیسے سنتے ہیں؟ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں. اللہ سنتے ہیں. تو بہرحال نماز، یہ صلاتوں کے معنی نماز بھی اور دعا بھی. تو وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھتے ہیں. واللہ علیم بما یفعلون. گزشتہ یہ سورہ نور ایسی ہے نا، میں نے کہا تھا نا کہ چراغ ہے ہمارے لیے. اس سورہ میں تینوں چیزیں یکجا ہو گئی. بما یفعلون. گزشتہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. نگاہیں نیچے رکھیں. بما یصنعون ثنا آیا ہے، اور آ رہا ہے بما تعملون، یہ بھی آ چکا ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مطلب بما تعملون اور بما یفعلون اور بما یصنعون. تو ساتھ میں رہیے. دیکھیے بما یفعلون جو ہے نا، یہ عام ہے، عام، وسیع، کسی کے لیے بھی بولیں. اور ابھی دلیل یہیں پر ہے. بما یعملون تھوڑا محدود ہو گیا. بما یعملون ابھی اس کی دلیل ہم بتاتے ہیں اسی سورہ سے. اور بما یصنعون اور بھی محدود یعنی خاص. تو یوں سمجھیے کہ عام اور پھر تھوڑا خاص اور بالکل خاص. اب کیسے؟ دیکھیے بما یفعلون کسے کہیں گے؟ آپ کوئی بھی حرکت کریں، یہ فعل میں آیا، ہاتھ ہلانا، مائک رکھنا، آپ کوئی بھی کام کریں، یہ کس میں آ گیا؟ فعل میں آیا. تو چرند پرند یہ ان کی کیا حرکات ہو رہی ہے، اڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ سب بما یفعلون میں. مگر بما یفعلون میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے گاڑی چلائی، اسٹارٹ کی، نیچے اترے، آپ کو اس کا کوئی توقع ہے؟ آپ نے کوئی اجر کے لیے کیا؟ کوئی اجر کے لیے نہیں کیا. بما یفعلون. تو بما یفعلون اتنا عام ہے کہ وہ اجر کے لیے کرے، خود کے لیے کرے، دوسرے کے لیے کرے، بغیر ارادے کے ثواب کے کرے، سب کے لیے کیا آتا ہے؟ بما یفعلون. اب یہ بما یفعلون پہلا درجہ ہے، اس کے بعد میں داخل ہوگا یعملون میں اور کس میں؟ یصنعون میں. تو بما یفعلون ہر کسی کے لیے ہم کر سکتے ہیں بما یفعلون. ہم جو یہاں آئے ہماری یہ حرکت ہے.
مگر یہ خاص کیسے ہوگی؟ دلیل اعمال میں، واللہ علیم بما تعملون بما یعملون. عمل میں کیا ہوتا ہے؟ عمل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اجر کی امید رہتی ہے. اچھا یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اجر ملے یا رائے گا جائے. دلیل گزر چکے. والذین کفروا اعمالہم، یعنی کافروں کے اعمال. تو اسے عمل کیوں کہا؟ وہ عمل کرتا ہے کس نیت سے؟ ثواب کی نیت سے. تو عمل کی تعریف یاد کر لیجئے کہ آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. چاہے آپ وہ فرشتوں کو ان کی صورتیں بنا کر پوجا کریں، انہیں امید ہے ثواب کی، یا ہے کہ کسی مزار پر جائیں، مطلب یہ کہ امید ہے نا. تو عمل کا ثواب کی نیت سے کرنا، چاہے وہ رائے گا جائے چاہے اس کا ثواب ملے. تو مومنین کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ تم جو کام کرتے ہیں نیک نیتی سے ہم جانتے ہیں، اور یہ جو مشرکین کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، وہ رائے گا جائیں گے. اب یسنون آپ کے سامنے آئے تھے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ہے نا، أَبْصَارِهِمْ، وَلِلْمُؤْمِنَاتِ أَبْصَارِهِنَّ ہے نا، آیت گزر چکی. وہاں پر ذکر ہو رہا ہے بیما یصنعون. آیت نمبر 30 نہیں 30 کے اینڈ پر دیکھیں دلیل کے ساتھ، صفحہ پلٹیں 30 کے اینڈ پر بیما یصنعون، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. تو یہ ثنا جو ہے نا یصنعون بالکل محدود ہے. کیا مطلب؟ دلیل دیکھو. کلام پاک کا اعجاز آپ معترف ہیں؟ نہیں تھے تو آج تو ہوں گے. یصنعون اللہ تعالیٰ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے جو عمل کیا، نہ آپ کا عام تھا نہ آپ کا صلہ کی نیت تھی. ایک خاتون آئی، سر آپ نے خاتون کے احترام کے لیے نگاہیں نیچی کر لی. تو آپ نے نگاہیں نیچی کیوں کی؟ یہ فعل بھی ہے عمل بھی ہے، مگر کس کے احترام میں نیچے کی؟ خاتون کے. خاتون کے احترام میں نیچے کی، اس لیے اسے کیا کہا؟ یصنعون. خاتون آئی آپ سے ملنے، خاتون نے نگاہیں نیچی کی، کس میں آئے گا؟ یصنعون. فعل میں بھی آئے گا اور اعمال صالحہ میں بھی آئے گا. لیکن میں یہ فرق بتانا چاہتا ہوں کہ یفعلون، یعملون اور یصنعون دلائل کے ساتھ ملا. سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ اب بھی کوئی تشنع ہوگی تو بعد میں پوچھیں. اور آیتیں آپ کے سامنے ہیں دلیل کے ساتھ کہ یصنعون کہاں استعمال ہوگا. اگر آپ اس طرح تحقیق کریں گے تو میرے خیال سے صفحہ بھی پرانی ہوگا، لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے جو قرآن فہمی جو ہے کہ یہ الفاظ مختلف کیوں آتے ہیں اور قرآن کا جو اعجاز ہے، تو یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. واللہ علیم بما یفعلون. مگر اس کا پیغام ہے، سنیے، کہ جب ساری مخلوق بما یفعلون اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی تسبیح پڑھتے ہیں، کائنات کو اس نے نور سے منور کر دیا، چراغ بھیج دیا، انبیاء بھیج دیے. اس کا مطلب کیا؟ اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی حاکم، ٹھیک ہے. تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو سنیے گا، آیت تو تلاوت ہو چکی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی جب مالک ہے، ملکیت اسی کی ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، دعا یا کلمات اسی سے ہونے چاہیے، تسبیح بھی اسی کی ہونی چاہیے. کیوں؟ جب وہی خالق، وہی مالک، وہی معبود، تو کہاں جانا ہے ہمیں؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اسی کی طرف جانا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا تو وہ کرے، جانا کسی اور کے پاس ہے؟ اسی کی طرف جانا ہے. تو اے انس اور جن کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو منور کیا اور چراغ بھیج دیا آپ کو اپنی اصلاح کے لیے، اور اسی کا حق ہے، سارے حقوق اس کے ہیں، اور اسی کے یہاں پہنچنا ہے، لوٹ کر جانا ہے. دیکھیے کتنی وضاحت سے اللہ تبارک تعالیٰ احکام بیان کر رہے ہیں. اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ مزید اس کائنات کی جو جھلکیں ہیں، تو رات و دن ہم دیکھتے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں، سنیے گا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا
فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. کیا تم جانتے نہیں، کیا تم نے جانا نہیں کہ یوزجی آہستہ آہستہ چلاتا ہے بادلوں کو، پھر جمع کرتا ہے. دیکھیے تالیف کتاب کو مؤلف الکتاب یعنی کیا، مضامین کو جمع کر دیا. یہ اس لیے مثال دیتا ہوں تاکہ ترجمہ آسان ہو جائے. بینہو یعنی بادلوں کو جمع کر دیا. ثم یجعلہ رکاما، پھر تہ بتہ کر دیا، ایک کے اوپر ایک. یہ ترجمہ ہے، مطلب ہے کہ ساروں کو ایک ڈبے میں بند نہیں کیا بلکہ تہ بتہ. تو تہ بتہ کرنے میں یہ ہوتا ہے جیسے اینٹ پر اینٹ رکھیں، بیچ میں کوئی خلل ہوتا ہے، خول رہتا ہے، باقی خلا باقی رہتی ہے. فطر الودق، پھر برسات نکلتی ہے ان خول سے، خلالی ہی. تو بادلوں کو ہکالا آہستہ آہستہ آہستہ، پھر جمع کیا، پھر ایک کے اوپر کر دیا، تو اس میں جو خلا ہے وہاں سے پانی ٹپکتا ہے. اگر یہ خلا نہ ہو، سارے بادلوں کو ایک کر دے تو پانی کہاں سے ٹپکے. یہ ترجمہ دیکھیے پہلے. یخرج من خلالہ، وہ ينزل، اور اتارتا ہے آسمان سے بارش، من جبال، یہ پہلی دفعہ آیا ہے جی، پہاڑوں جیسے بادلوں سے. ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے اور ایک تفسیر یہ ہے، آسمان سے پہاڑوں کے واسطے سے. یہ دوسرا ترجمہ، دوسری تفسیر. من بردن، یہ برد یہ بھی نیا لفظ ہے، اولوں سے. تو پہنچاتا ہے تکلیف جسے چاہتا ہے اور بچاتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے. یکاد قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو کھیرا کر دے. یہ تو ترجمہ ہوا. اصل میں برسات جو ہوتی ہے نا، دو قسم کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں گرمی کے موسم میں برسات ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں سردی کے موسم میں. تو یہ برسات جو ہے سردی کے موسم کی بات ہو رہی ہے. چونکہ گرمی کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں آئے دن جو ندی کنارے ہیں، جب پلین نیچے اترتا ہے تو نظر آتا ہے کہ بھاپ اوپر اڑ رہی ہے. تو ایک تو یہ بارش ہوتی ہے جسے گرمی کے دنوں کی بارش کہتے ہیں. یہ ہے اولے کسے کہیں گے، من برد. ایک تو ہوتا ہے تلج، ایک تو ہوتا ہے پانی، ایک تو ہوتا ہے برد. اور جانتے ہیں لوگ دعا میں پڑھتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کے بعد دعا مانگتے تھے نا، اللہم باعد بینی، یعنی وہ دعا مانگتے تھے کہ اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا بوت پیدا کر دے، بین المشرق والمغرب ونقنی من خطایا کما ینقی الثوب دنس من ثوب الابیض من الدنس. یعنی اور پھر کیا، وغسلنی بالماء والثلج والبرد، پانی سے میرے گناہوں کو دھو دے اور برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے. تو یہ اولا کیا ہوتا ہے، جو ہم بناتے ہیں یہ برف ہوتا ہے، اور جو بادلوں میں ٹھنڈک کی وجہ سے جو برف بنتا ہے اس کا نام برف میں، اس کا نام کیا، اولا. بس یہ فرق ہے. تو یہ تین قسم کا پانی ہوا، اور ہمارے یہاں بھی کبھی گرتا ہے یہ اولا، یہاں بھی گرا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے پہاڑوں کی وساطت سے. کیا مطلب، جب سردی کے زمان میں پہاڑ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اب پہاڑ آپ جانتے ہیں کتنا بلند ہے، ہم تو بادلوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں پلین کے واسطے سے. تو اس کی ٹھنڈک بادلوں کو جاتی ہے کہ بادلوں کا پانی بھی اولے ہو جاتا ہے اور وہ برستا ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ پہاڑوں جیسے بادل، تو بادل بھی ہم نے دیکھے ہیں کتنے بڑے ہوتے ہیں. تو دونوں تفسیریں اپنی جگہ پر صحیح، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ ایک ہی صحیح ہے. پہاڑوں جیسے بادل بھی ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے، ہم نے سب دیکھتے ہیں. اور پہاڑوں سے ٹھنڈک بھی حاصل کر رہا ہے چونکہ من ہے، من جبال. تو یہ ہے اس کا ترجمہ. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پانی برسات کا ہو، یعنی پانی سے برسات ہو، یا اولے سے ہو، یا برف سے ہو یا کیسے برسات ہو. کہہ رہے ہیں کہ یصیب من بہ من یشاء. اللہ پانی ہے، اولوں کا پانی ہے یا پانی کا ہے، جو بھی ہے، لیکن کسے پہنچاتا ہے تکلیف. آپ جانتے ہیں کہ وہ پانی ہی تھا، پانی ہی تھا.
موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ پانی سے پار ہو جاتے ہیں اور فرعون اس کی فوج غرق ہو جاتی ہے، تو پانی ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے برسات کا پانی، اولوں کا پانی جسے تکلیف دینا چاہتا ہے تو وہاں فیضان، طوفان آ جاتا ہے اور کہیں رحمت بن جاتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کچھ دشوار نہیں ہے۔ اور اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو کھیرا کر دیتی ہے۔ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، ایک آواز ہے صاعقہ کی۔ صاعقہ بجلی گرنے کے بعد جو آواز ہوتی ہے وہ صاعقہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے رعد۔ رعد تو ایک سورہ بھی ہے، جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو رعد کی آواز آتی ہے، اور جب بجلی گرتی ہے تو اسے صاعقہ کہتے ہیں، اور یہ برق یہ خود بجلی۔ یہ تینوں مثالیں سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ ہم روشنی دیکھ نہیں سکتے، تو وہ بجلی اگر آپ دیکھیں گے سنا تو آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہیں۔ یہ مثال دینے کے بعد قرآن کا ایک ایسا موضوع جو اہم موضوع رہا ہے اسے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پر غور خوض کرنے کے لیے تو سنیے۔ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ رات و دن کا الٹ پھیر ہونا، اس میں عبرت ہے دانشوروں کے لیے۔ یہ آیت کئی بار آئی ہے، آتی ہے، ہم لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، جبکہ یہ اہم موضوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات و دن جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کی ہے آسمان و زمین کی، زمانہ سال ہو سال سے رات و دن کے ہیر پھیر میں منٹ تو کیا سیکنڈ کا فرق نہیں ہے، اپنے وقت پر آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ اگر اس کوئی قسم کا تعطل نہیں، کوئی اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک دلیل ہے۔ اصل یہاں دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ دلیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دلیل کو آپ حاضر دماغ رکھیں تو اس پر اور بھی اہم موضوع ہمارے حل ہو جائیں گے دلیل سے۔ یہ سارے دلائل کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، مگر یہ کس کے لیے؟ کہتے ہیں کہ دانشوروں کے لیے، کیونکہ کتنے لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، سائنسدان بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر وہ دلیل کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بس بارش ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو یہ نصیحتیں کس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں؟ جو اپنے اس دلیل کو اپنائے، دلیل کی طرف غور و خوض کرے۔ یہ اس بات کو آپ ساتھ میں رکھیں درس کے آخر تک کہ دلیل پر غور و خوض کریں، دلیل کو تسلیم کریں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں، تو سنیے۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے چوپاؤں کو، چوپاؤں سے مراد جو زمین میں چلتے ہیں، انس، جن، چرند، پرند سب آ گئے۔ اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ سے رینگتے ہیں، سانپ، کیڑے، مچھلی سب آ گئے۔ اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2 پیر پر، کچھ ایسے ہیں کہ جو 4۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ایک اصطلاح یاد رکھیے، 4 کا مطلب کیا؟ 4 ہی نہیں، کتاب میں کیا ملے گا؟ حصر نہیں، یعنی 4 ہی پر محدود نہیں کر دیا۔ یہ اللہ اکثر کی مثال دے رہے ہیں، 4 کے 8 بھی ہو سکتے ہیں۔ جائیں جانوروں کو دیکھیں، مچھلیوں، اور ہیں زمین پہ رینگنے والے، اس کو ہزارہ کہتے ہیں، 1000 گنے تو نہیں لیکن کافی پاؤں رہتے ہیں اس کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں فرمایا کہ 4 ہی 4۔ اچھا، لیکن یہاں جو ہمیں سننا ہے کہ ہر جانور کو پیدا کیا پانی سے، من ماء، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور پھر یہ 4 کو، تو 4 سے فارغ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، یخلقو، جسے چاہتے ہیں 4 پر، اور کوئی دشواری نہیں ہے۔ دیکھیے انسان اپنی کاریگری پر غور کرے۔ سب سے پہلے اس نے سائیکل بنائی، 2 ویل والی بنائی، پھر اس نے 3 ویل والی بنائی، پھر 4 ویل چل رہی ہے، اور ابھی تو یہ کنٹینر کو 8 رہتے ہیں یا 10 نہ جانے کتنے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جب یہ پیدا کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ یہ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ماء ان فرمایا، کیا فرمایا؟ پانی سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے کہ خلقت الملائکۃ بالنور، فرشتوں کی پیدائش نور سے، ترتیب سے چل رہی ہیں. خلق الجان من مارج من نار، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا. قد خلقنا الجان من قبل من نار السموم، یعنی انگار سے، لو کی لپٹ سے، یہ تو ترجمہ سب جانتے ہیں. وہ خلقکم بما وصفکم، اور تمہیں پیدا کیا جس کا تمہارا جیسا ذکر کیا قرآن میں. کیا ذکر کیا؟ انی خالقم بشرا من طین، مٹی سے بنانے والا ہوں. تو یہاں پانی کیوں کہا؟ اب یہ ساروں کو پانی سے پیدا کیا، کوئی تعارض نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تصادم. قرآن کا یہ اعجاز ہے. تو سنیے، اگر آپ اس آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں تو مسئلہ حل ہو گیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کیا فرمایا؟ یہاں ترجمہ اگر غلط ہو گیا نا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا، تو پھر یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. ترجمہ ایسا نہیں ہے اس کا. وہ تو پھر اس آیت میں یعنی ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا نہیں. ہم دیکھیں کل شیء حی کیا رکھے گا، چاہے کوئی بھی ترجمہ آپ کو ملے. شیء حی موصوف صفت، ہر زندہ چیز کو پانی سے تازگی بخشی، پانی سے جلا بخشی، یہ ہے اس کا ترجمہ. دیکھیے یہ جمادات، نباتات سوکھ جاتے ہیں، ان کے ذرے جو بیج جو ہے ہم پیروں سے رگڑتے ہیں، چوپائی بھی رگڑتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اولوں کا یا بادل والا پانی برساتے ہیں، ہر جگہ پر کیا ہریالی، کیا اس کا نام؟ تازگی، زندگی. تو یہ ذکر ہو رہا ہے. لہذا آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے. تو اس کو یاد رکھے گا. وَخَلَقَ اللَّهُ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ. تو یہ مثال ہر چیز کو، اور پانی کے اور جو ہے اہمیت آپ جانتے ہیں، اس پر ہمیں وقت نہیں گزارنا ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، یہاں قرآن کی جو جامعیت ہے، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرماتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء، ہے نا، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور ہر چیز پر قادر ہے. آپ کو مثال دوں، ہاتھی بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اونٹ بھی اللہ نے پیدا کیا. تو ہاتھی کی کیا صفات ہیں اونٹ کے؟ اپنے مالک کو جانتا ہے، جب اسے آواز دیتے ہیں تو آتا ہے، بٹھاؤ تو بیٹھتا ہے. اونٹ بھی، بیل، گائے، سارے جتنے بھی جانور ہیں. مگر ہاتھی جیسا جانور اتنے کلو کا، اسی صفات کا جانور بالکل کتنے گرام کا ہوگا، چونٹی پیدا کی، جو ہاتھی کے پاس ہے اس کے پاس ہے. ہاتھی سمجھتا ہے اپنے مالک کو، تو کیا چونٹی نہیں سمجھتی؟ چونٹی تو اپنے ملک کے بادشاہ کو بھی جانتی ہے. چونٹی یہ بھی جانتی ہے کہ یہ گھر کس کا ہے، اس کا صاحب خانہ کون سا ہے. اب بتائیے، یخلق اللہ ما یشاء علی کل شیء قدیر. تو یہ مثال یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہدہد کہتا ہے جئت بسبأ بنبأ یقین، کہ سبا سے میں ایک یقینی خبر لایا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سورج کی پرستش ہو رہی ہے. تو یہ ہے علی کل شیء قدیر. اب آپ تیار رہیے، جو آج کا اہم موضوع، بلکہ سارے ہی موضوع اہم ہیں، مگر تیار رہیے کہ یہ سارے دلائل ہیں. ٹھیک ہے، سارے دلائل ہیں، اور ان دلائل کو جو سمجھتا ہے اور ایک فریق نہیں قبول کرتا ہے، دلائل کو قبول کرتا ہے، نہیں قبول کرتا ہے. تو یہ بات ابھی تک تھوڑی سی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں الجھن بنی ہوئی ہے، تو اس کو آج تھوڑا واضح کر دوں. تو سنیے، لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کیا فرماتے ہیں؟ تحقیق کہ ہم نے واضح آیات اتاری، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. یہ ہدایت دیتا ہے، یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ یہ سمجھیں کہ آیات بینات کیا ہے. آیات بینات کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں. ٹھیک ہے،
اور کائنات کے دلائل، جو میں کہنا چاہتا تھا نا کہ دلائل، تو آج مسئلہ واضح ہوگا. من یہدی لمن یشاء. تو یہ کائنات کے دلائل ہیں. کلام پاک بھی دلیل ہے، پہاڑ بھی دلیل ہے، چونٹی بھی دلیل ہے، ہاتھی بھی دلیل ہے. اس وجہ سے یہ مثالوں کو میں واضح کرتا گیا تو آپ نے جان لیا کہ یہ سارے دلائل ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. سوال تو آپ لوگ کریں گے لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ہم اس محفل میں پہنچے، درس قرآن کی طرف متوجہ ہیں. کچھ لوگ نہیں پہنچتے، متوجہ نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ 5 وقتہ نمازی ہیں. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ابھی سو رہے ہیں. 2 بجے اٹھیں گے کھانے کے لیے. چلے اس سے بڑی مثال، کچھ ایمان پر ہیں، کچھ ایمان پر نہیں ہیں. کچھ نمازی ہیں، کچھ غیر نمازی ہیں، کچھ شرابی ہیں. تو وہ ہے کہ یہ جو 2 گروپ ہیں، میں یہ سوال کرتا ہوں ان کا کیا گناہ؟ ہم کس میں داخل ہوئے؟ مشیت میں. من یشاء، اللہ نے چاہا ہم یہاں پہنچے آج اور پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ. مگر ان کا کیا گناہ کہ وہ اس مشیت میں داخل نہیں ہوئے؟ تو اللہ نے چاہا. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے لوگ تو سمجھ چکے ہیں، مگر آپ کو یہ دلیل بھی آپ کو مزید اس میں آپ ایڈ کر لیں. یہ سوال سمجھ میں آیا کہ ان کا کیا قصور جو نماز نہیں پڑھتے، وہ مشیت میں شامل نہیں ہوئے؟ تو دلائل کو ذہن میں رکھیے. لیکن میں اور آپ کو تھوڑا سا الجھاؤں، اس لیے کہ ہدایت کے معنی کیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قصص کی 56 آیت ہے، انک لا تہدی، ہے نا وہ ابو طالب کے تعلق سے، من احببت ولکن اللہ یہدی لمن یشاء. کیا فرماتے ہیں؟ چاہتے تھے کہ میرے کان میں کلمہ کہہ دیں. کہتے ہیں کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. یہ چونکہ ہدایت کا ترجمہ ہے نا وہ درود شریف کی طرح واضح نہیں ہوا. یہ آیت آپ یاد رکھیں گے. اور ایک آیت یاد رکھیے، سورہ قصص کی ہے، نہیں سورہ شورى کی 52، انک تہدی الی صراط مستقیم. رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتے رہیں. تو یہ سوال کیوں پیدا ہوگا؟ ہدایت کے ہم معنی نہیں جانتے. رسول سے جب جس طریقے سے صلاۃ اللہ کی طرف منسوب ہو تو کیا معنی؟ رحمت کے، اور فرشتوں اور انسان کی طرف دعا کے. یہ درود شریف دعا کرنا. تو اسی طریقے سے ہدایت کے معنی جب مخلوق کی طرف ہو، چلیے رسول کی طرف ہو یا ایک ہادی کی طرف ہو اور اللہ کی طرف ہو، تو معنی مختلف ہیں. یہ معنی آپ سمجھ گئے تو ہر جگہ پر واللہ یہدی من یشاء. تو کیا معنی ہے کہ اے رسول انک لتہدی الی صراط مستقیم، تم رہبری کرتے رہو صراط مستقیم کی طرف. تو رسول کا کام کیا؟ رہبری کرنا، رہنمائی کرنا. اور ابو طالب کو جو تم چاہتے تھے کہ ہدایت دل میں داخل کریں، کو قبول کرے، انک لا تہدی لمن احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو معنی یہ ہوئے کہ ہدایت کے کتنے معنی؟ 2. رہبری کرنا نبی کا فریضہ ہے، رہنمائی کرنا ہمارا فرض ہے. اندر داخل کرنا کہ وہ تسلیم کر لے، یہ ہدایت ہمارے بس کی نہیں ہے. کس کی؟ من یشاء. اب رہا سوال ایک کہ من یشاء کون؟ ہم اس یشاء میں شامل نہیں اور کوئی شامل ہے، کیوں؟ تو سن لیجیے گا، بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں جو دلائل کو قبول کرے. رہی بات کچھ؟ بھائی دلیل ہے کہ نہیں؟ چراغ کون سا ہمارے سامنے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا. کون سا؟ کلام الہی. دلیل آپ نے مان لکھا، واقعی یہ چراغ ہے. باقی چراغ ہم بجھاتے ہیں، تو آپ کی فضائل کی کتابوں کو بجھا دیجئے، بند کر دیجئے. اگر آپ نے تسلیم کیا اللہ آپ کو ہدایت دیں گے. مگر ایک آدمی تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے، نہیں یہ تو بعد میں، یہ کیا قرآن شریف کیا بعد میں. اس کا مطلب آپ دلائل کو تسلیم نہیں کر رہے. تو ایک معمولی مثال تھی ہمارے بھائیوں کے لیے. یہ دلائل، یہ ہاتھی کا پیدا کرنا، اسی طرح چونٹی کا بنانا، اور پہاڑ، سمندر، اور یہ آوازیں، ان دلائل کو آپ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اس پر.
کہ اگر 1 سال برسات نہ ہو تو انسانوں کا کیا ہوگا. تو جو کوئی دلائل کو سنتے ہیں، دیکھیے ابو جہل اور ابو لہب، ان کو ہدایت کیوں نہیں ہوئی؟ دلائل کو قبول نہیں کیا. حسان بن ثابت اور دوسرے مصطفیٰ شاعروں کو ہدایت کیوں دی؟ انہیں روکا گیا کہ اس کے قریب نہ جائیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس علم ہے، ہم شعراء ادبا. جب سنا تو کہا کہ یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں. تو دلیل کو قبول کیا نہیں. جب دلیل کو قبول کیا تو اللہ نے ہدایت دی. اب کوئی اشکال انشاءاللہ نہیں رہا. آپ پورے قرآن کا اسلوب کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب یہاں سے جو ذکر ہو رہا ہے اگلی آیتوں میں، یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ سورہ نور کا چراغ ہم نے اس سے علم حاصل کرنا شروع کیا تھا. کس واقعے سے؟ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی السلول. تو اس کا ذکر ہے، چونکہ وہیں سے شروع ہوا تھا نا سلسلہ. تو وہ سرسری طور پر ترجمہ سنتے ہیں تو سنیے گا. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. جی، انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور اطاعت کی. پھر ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے ان سے اس اقرار کے بعد. وہ ہرگز مومن نہیں. کن کا ذکر ہے؟ منافقین کا. یہ منافقین کے بارے میں سورہ کامل آ رہی ہے، سورہ منافقون، اور جگہ جگہ ان کا ذکر ہے. یہاں صرف اتنا سمجھیے، عام طور پر کہتے ہیں منافقین نفق، یعنی کیا؟ سرنگ، 2 سرنگ. اصل میں منافق کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نفس اور ایک تو ہوتا ہے سامنے لوگ. سن لیجئے گا اس کو. نفس تو وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے اور لوگوں کی موافقت کرتا ہے. وہ کیا؟ اس کا نفس گوارا نہیں کرتا کہ اس کی رسالت کو قبول کیا جائے، دین کو قبول کیا جائے. لیکن عوام چاہتے تھے مدینہ منورہ میں کہ رسول کو قبول کیا ہے. وہاں کے مدینہ کے لوگ چاہتے تھے، تو ظاہراً کہہ دیا کہ آمنا باللہ، جیسے کہ ذکر کر رہے ہیں. تو اس کو آپ یاد رکھیے، جو لوگ چاہتے تھے ویسا انہوں نے کیا، اور جو نفس چاہتا تھا ویسا نہیں کیا. اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی تو دھوکہ دے گا کہ نہیں؟ یہ ہے بات. تو آج کل ایسا رویہ کبھی اختیار نہ کیجیے. ہم نمازی اس لیے نہ بنے کہ لوگ اب پسند کر رہے ہیں نمازی کا حلیہ اختیار کرنا، نہیں، بلکہ اپنا نفس جو چاہتا ہے ویسا عمل کریں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، اتنا کافی. چلیے اب دیکھیے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے تو ایک جماعت پھر جاتی ہے، یعنی روگردانی کرتی ہے. یعنی کوئی فیصلہ کسی کا قضیہ، زنا کا، شراب کا، لین دین کا، یہ فیصلے ہوتے تھے. تو تفسیر آ رہی ہے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اگر حق ان کے حق میں ہے تو یہ مذعنین اطاعت گزار ہو کر آتے ہیں. اب یہ مذعنین میں اور اطاعت میں فرق ہے. یہ مذعنین کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، لوگوں کی موافقت کرتا ہے. ورنہ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں؟ یطیع اللہ ورسولہ. تو یہ فرق ہے اس کا. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو جھنجھوڑا جا رہا ہے کیا ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے، یا شک میں ہے، یا انہیں ڈر ہے کہ ان کے خلاف، یحیفہ کا لفظ بھی ہے، ان کے خلاف فیصلہ کریں اللہ اس کے رسول؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے. اصل میں یہ سورہ نساء میں ایک قصہ گزر چکا ہے، مختصر اشارہ کر دوں کہ یہودی کا اور منافق کا فیصلہ تھا. تو قصہ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا یہودی کے حق میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلیں. تو بڑا قصہ ہے وہ دلچسپ. اس نے کہا کہ نہیں، فیصلہ ہو چکا. تو عمر بن خطاب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ رسول کا قول تم نہیں مانتے ہو، تو تلوار لے کر گردن اڑا دی اس کی. یہ شان نزول اس کا بتاتے ہیں اس آیت میں. تو وہی چیز کو سمجھیں کہ جب ان کے حق میں ہے تو جاتے ہیں رسول کے پاس، اگر حق میں نہیں ہے تو
دوسروں کے پاس، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب بیچ میں پھر آیت آئی مؤمنین کی، سنیے گا، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اور مومنین کا قول ہے جب بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں اللہ رسول کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی۔ تو دیکھیے سمعنا کا لفظ زیادہ ہے۔ منافقین نے کیا کہا تھا؟ آمنا واطعنا، سمعنا نہیں کہا تھا، آمنا۔ تو آمنا کیوں؟ نفس کی مخالفت اور لوگوں کی موافقت۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دیکھیے یہاں مفلحون کا لفظ آیا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اگلی آیت میں فائزون کا آ رہا ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے۔ ابھی وَيَتَّقِي نہیں پڑھنا، وَيَتَّقْهِ، یہ متقی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے یا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اللہ سے ڈرے، نہیں تو پھر وہی معنی ہو جائیں گے، مقرر لفظ نہیں ہے وَيَتَّقِي۔ تو یہ فائز لوگوں میں سے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ مومنین کا، مگر ایک جگہ کہا جا رہا ہے مفلحون، دوسری جگہ کہا رہا ہے فائزون، اور ایک چیز جو اس میں وہ بھی آج کا ایک اہم موضوع ہے، یطع اللہ ورسولہ۔ تو سنیے گا، دیکھو مفلحین کب کہا جا رہا ہے؟ سمعنا واطعنا، یعنی مکمل اطاعت، اولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ میں 5 صفات ہیں نا مومنین کے، تو آخر میں کیا جا رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو فائزون کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ غور کریں آیت پر، اطاعت کرے، ڈرے، تو یہ شرط، اس کے بعد جزا ہے نا۔ جو دیکھیے من آیا ہے، تو من میں فرق ہے دیکھیے، اور اوپر کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین، دیکھیے فرق کو ملحوظ کیجئے، انما کان، مومنین کا قول یہ ہے کہ سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون، یہ خاص ہے مومنین کے ساتھ، انشاءاللہ ہمارے ساتھ کامیاب، لیکن فائز کے معنی بھی کامیاب۔ لیکن فرق کیا ہے فائز میں؟ آپ کا بچہ، آپ نے شرط لگائی، اگر تو فرسٹ نمبر سے کامیاب ہوا تو تجھے سائیکل یا گاڑی جو بھی، تو شرط اگر وجود میں آئے تو گفٹ ملے گا، مگر اس کا فائدہ کیا؟ گاڑی ملے گی، سائیکل ٹوٹ جائے گی۔ تو پہلے اسے فائز ہونا پڑے گا۔ تو جو کوئی اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، گناہ کاموں سے بچے، تو فائز میں سے ہے، کامیاب۔ پھر کہاں داخل ہوگا؟ مفلحون۔ تو فرق محسوس کیا نا آپ نے؟ فائز کوئی بھی کامیاب ہو سکتا ہے فائل کی طرح، لیکن وہ خاص کب بنے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم۔ لیکن یہ خاص موضوع ہے، توجہ دیں، میں ابھی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ من یطع اللہ ورسولہ، یہ بھی بہت اہم موضوع ہے قرآن کا۔ جو کوئی اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، ہے نا۔ تو اطاعت کس کی جائے؟ انہیں مطاع، جس کی اطاعت کی جائے وہ کتنے ہیں؟ 2، اللہ کی کہو، رسول کی کہو، چراغ کی کہو، 2۔ لیکن اطاعت کرے وہ کتنے ہیں؟ 1۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ اس کے رسول کی۔ اطاعت کتنے لوگوں کی جا رہی ہے؟ 2 کی، لیکن حکم کتنا؟ 1۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو صفحہ پلٹنے کے بعد پھر 2 حکم اور 3 حکم اور 1 حکم، تو اس کو سمجھنا ہے کہ کلام پاک میں متعدد، اور اس نور میں، اس چراغ میں تینوں یکجا ہیں، اس وجہ سے یہ اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس وقت ذہن میں رکھیے کہ ایک ہی اطاعت، حکم ایک ہے اور دونوں جمع کیے گئے، اللہ اس کا رسول۔ چلیے منافقین کا پھر ذکر ہے، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ
قل لا تقسموا طاعة معروفة ان اللہ خبیر بما تعملون. ہاں، قسمیں کھاتے تھے کڑی کڑی اللہ تعالیٰ کی. یاد رکھیے کس کی قسمیں کھاتے تھے؟ اللہ کی. کون؟ منافق. دل سے ان کی مخالفت تھی، سامنے والوں سے قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ اللہ کی. پھر کیا ہوا کہ جو دل سے موافقت رکھتے ہیں نفس سے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھاتے ہیں. کس کی قسم کھاتے ہیں جانتے ہیں؟ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں، حیات ابنی، حیات امی، حیات ابی، یعنی ماں، باپ اور بیٹا. کیوں؟ اور ہمارے یہاں کیا کھاتے ہیں؟ کعبے کی قسم کھاتے ہیں نا. اور کس کی؟ پتہ نہیں کس کی قسمیں کھاتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں. یہ کیا منافقین بھی قسمیں کھاتے تھے کس کی؟ اللہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، یا خاموش رہے. ایک گرامر بتا دوں آپ کو حدیث کا بھی ایک گرامر بتا دوں. یہ اکثر چونکہ سوال کرتے ہیں، دیکھیے میں نے کیا کہا؟ یسمت، سواد سے، سواد نیم اور تا، اور ایک ہے یسکت. تو یسکت میں اور یسمت میں فرق ہے، تو پریشان ہوتے ہیں. یہ حدیث آئے گی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، سواد سے. تو سمت میں اور سکت میں کیا فرق ہے؟ دیکھو جیسے قرآن کا اعجاز ہے، احادیث کا بھی اعجاز ہے. تو آج درس حدیث کا ایک بات آپ کو میں پیش کر دوں. سکوت کسے کہیں گے؟ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اس کو، تو جو بات کر رہا ہے اسے آپ روک رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ سین کاف لمبی تا، سکت. اور سمت کے کسے کہیں گے؟ وہ ابھی اس نے کچھ بولا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قسم کھانا ہو تو کس کی کھاؤ؟ اللہ کے خاموش رہو، بولو ہی مت. تو فرق کس کا بتایا میں نے؟ سمت کا اور سخت کا. دونوں اعجاز ہیں. اب سنیے صفحہ پلٹتے ہیں. من یطع اللہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. دیکھیے آیت پر غور کر رہے ہیں. اطیعوا اللہ، اطاعت بھی دو، واطیعوا الرسول، دو ہوئی نا. حکم کتنے ہوئے؟ دو. اور سورہ انفال میں اطیعوا اللہ و رسولہ، حکم کتنا ہوا؟ ایک. اس کو سمجھنا ہے کہ کہاں پر دو حکم ہوتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کہاں؟ اطیعوا اللہ و رسولہ، اور کہیں اطیعوا الرسول. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. سبھی آیتیں ہیں کلام پاک کی اور آپ کے سامنے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ نے روگردانی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، یعنی اگر اے رسول انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اطاعت کریں اللہ کے رسول کی، اگر یہ روگردانی کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، تو آپ پر ما حُمِّلَ، جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی وہ کیا؟ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آخر میں ہے. اور تم پر ما حُمِّلْتُم، تم پر یعنی لوگوں پر. تو لوگوں پر کیا ہے؟ السمع والطاعہ، السمع والطاعہ. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو راہیاب ہوگے. اور رسول پر کچھ نہیں مگر وضاحت سے بیان کرنا. سنتے رہیے گا، تھوڑی دیر ساتھ میں رہیے، ابھی وقت ہے نا جی، نیند کے آغوش میں نہ جائیے. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اس کا مختصر سی تشریح یہ دیتا ہوں، اور پھر چونکہ آخری دو آیتیں بہت اہم ہیں. یہ پس منظر اس کا یہ ہے، تو ترجمے سے پھر واضح ہو جائے گا کہ مکے میں تو اسلحہ اٹھانے کا حکم نہیں تھا، اور مدینہ میں پھر یہ حکم ہوا. چونکہ مدینہ میں جب تشریف لے گئے صحابہ کرام، تو انصار نے جو ان کی مدد کی، جس کے پاس دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر دوسرے سے شادی کروائے، تو قریش کی کیا حالت ہوئی ہوگی. تو وہ انتقام لینے کی سوچ رہے تھے. تو حکم یہ ہوا تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلحہ رات کو بھی قریب رکھ لیا کرے.
تو اس کا ذکر ہے کہ آپ کا جو خوف بھی ہٹ جائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، آپ کو اقتدار دے گا۔ تو یہاں پیغام ہے کہ اقتدار کسے کہتے ہیں؟ اقتدار اس کا معنی یہ نہیں کہ انسان حاکم بن جائے یا وزیر بن جائے۔ اقتدار کیا ہے اس کو ترجمے میں دیکھیے، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے، تم میں سے جو نیک اعمال کریں کہ ہم انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائیں گے، یعنی اقتدار دیں گے، جیسے کہ پچھلے لوگوں کو ہم نے اقتدار دیا، اور ہم انہیں قدرت دیں گے ان کے اس دین پر چلنے کی جس سے اللہ ان کے لیے راضی ہوا ہے نا، اور ہم تبدیل کر دیں گے ان کی خوف کی حالت امن میں۔ یہی حالت آج بھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، شرط کیا ہے؟ ایمان اعمال صالحہ۔ تو مطلب انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے عمل پر، ایمان پر جمے رہو، اور کچھ دور نہیں کہ ہم یہ خوف کی حالت تبدیل کر دیں گے، اور ہوا، فتح مکہ ہو گیا۔ بس یہ کہا جا رہا ہے، لیکن کہا کیا جا رہا ہے سنیے، ہاں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خوف کی حالت ہو، کچھ بھی ہو، عبادت میری کریں، کچھ بھی ذرا برابر شرک نہ کریں۔ یہ ہے اصل چیز، پونجی آج ہمارے لیے بھی، چاہے جیسے بھی ماحول ہو، حالات ہوں، ہمارا ایمان پختہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہ ہموار کر دیں گے۔ اور یہ ایمان ہے کیا چیز؟ سابقہ امم ان کے سروں پر آرا چیرا گیا، عورتوں کو الٹا ٹانگ کر آرا چلایا گیا، تو یہ تو ایمان ہے۔ چونکہ یہ دنیا آنی فانی ہے، ایسے عذاب میں مبتلا کیا گیا، یہ عذاب بھی اس جنت کی نعمتوں کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ بس ہمارا کام ہم ڈٹے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن اگر ایسی آزمائش ہوتی ہے تو وہ اس کا اصل جزا انعام اسے ملے گا۔ اصل ہے کہ کفر نہ کرے، اور اس کے باوجود بھی ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو انہیں فاسق کہا گیا ہے۔ اب سنیے، جو میں نے کہا تھا کہ اطیعوا الرسول، ایک ہی مسئلہ باقی ہے اور ہم وقت کے اندر ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آپ کو یاد ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، دو مطاع ایک حکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو حکم دو مطاع، اور یہاں صرف رسول۔ سن رہے ہیں نا کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ پہلے اقیم الصلاۃ کو سمجھے، یہ اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ اس کے پہلے اسی سورہ میں نماز کو قائم کرو، یہاں نماز کے قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے فرق ہے، کہاں کہا جاتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ؟ عقیدے کی بات ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز پڑھو یہ وقت میں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اطیعوا اللہ و رسولہ، یعنی اللہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول بھی فرماتے ہیں آپ دونوں کی اطاعت کرو، اطاعت ایک ہی۔ لیکن جب اللہ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہماری اطاعت ہے کہ نماز پڑھو، اب کیسے پڑھو گے؟ اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا آسان ہے۔ زکوٰۃ دو، کتنے مال پر زکوٰۃ دیں گے؟ مخصوص مقدار، مخصوص مقدار میں کتنا فیصد؟ کیا اللہ نے بتایا؟ کون بتائے گا؟ رسول۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ جب ایک ہی حکم ہو، جب مجمل بات ہوتی ہے، یعنی مجمل یعنی اشارتاً کنایتاً، تو نماز پڑھو تو اطیعوا اللہ و رسول۔ اچھا، اور جب نماز پڑھو، اللہ کا حکم مانو، قائم کرو، مسجدیں بنائیے، کیسے پڑھیں گے؟ مسجد کن پیسوں سے ہوگی؟ زکوٰۃ کے یا کسے؟ یا عطیے کے؟ اطیعوا الرسول۔ واضح ہوا جی۔ اب تیسرا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کئی چیزیں اسے آپ کو ملیں گی۔ اطیعوا الرسول، کلام پاک میں اس کا ذکر ہے۔ لوگوں نے رجم کا انکار کر دیا کہ جوانوں سے زنا ہو جائے تو 100 کوڑے، حکم آ چکا ہے، تو بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ اس کا رجم کا، کہ
شادی شدہ اگر زنا کریں تو پتھر مار کے ہلاک کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً عملاً ثابت ہے تو کیا حکم ہے؟ اطیعوا الرسول. تو اطاعت کے بارے میں بھی آج کا موضوع مکمل ہو چکا، اور کئی ایسے موضوع ہیں ہدایت کا بھی. تو یہ اہم موضوعات ہیں. آپ اگر ایک ایک موضوع پر بھی لوگوں کو کچھ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دیکھیے، رحم کیا جائے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مغفرت کی جائے. رحم یہ کیا ہے رحم؟ ہم اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، پھر کہا جا رہا ہے کہ رحم کیا جائے. گناہ کی بات نہیں ہو رہی، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ کریں گے انشاءاللہ، ہم صاف ہی پہنچے. لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اطاعت اللہ ہے، لیکن یہاں تو اطاعت رسول ہے، اگر اطاعت رسول ہے تو تم پر رحم کیا جائے گا. یہ کیا ہے چیز اصل میں؟ یہی تو سمجھنا ہے کہ ہم نے ٹھان لیا کہ اطاعت رسول کریں گے، اور ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ماضی میں کیے، آج بھی اور مستقبل میں. جیسے کہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان و جناتو نمازیں پڑھو اور تسبیح پڑھو، کلمات دعائیں ادا کرو، تو ہم کرتے رہیں گے. تو رسول کے مطابق اگر ہم کریں گے، یعنی رسول کی ایک شان ہے یہ. لوگ رسول کی شان کس طرح بیان کرتے ہیں؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، بے ادبی سے چینک کر چلا کر رسول کی شان یہاں بھی بیان کی جا رہی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو گے. کیا اعجاز بخشا اللہ نے، کیا عظمت دی ہمارے رسول کو کہ رسول کی اطاعت کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تو تم سے اگر کوئی لغزش یعنی کیا، وہ حق تم پورا ادا نہیں کر سکے، اور ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. ہم میں سستی ہے، ہم میں تھکاوٹ ہے. کئی چیزیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سستی رہتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، کبھی سنتوں کا خیال نہیں کرتے. کوئی فکر نہیں کیجیے، ہم لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا، اب اسی مناسبت سے ایک آیت ہے، اس کو ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ دوسرا موضوع وہ بھی اہم ہے، وہ شروع ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ مدینہ کے جو حالات تھے، منافقین، مشرکین، تو ان کے بارے میں مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے. اور آج کل بھی ہمارے سامنے یہ حالات ہیں، تو ہمیں بھی تسلی ہوگی انشاءاللہ. تو سنیے گا، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. ہاں، تم ایسا ہرگز نہیں سمجھنا، کیونکہ صحابہ کس حالت میں تھے؟ خوف کی حالت. ایسا ہرگز نہیں سمجھنا کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے تمہیں مکہ کو ترک کرنے پر مجبور کیا ہے، اس زمین میں کسی کو ہمیں عاجز نہیں کریں گے. یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ مدینہ بھی ان کے لیے، مدینہ میں رہنا دوبر کر دو. یاد رکھو، ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہی بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے. آج کل مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، رہنا دوبر کر دیا. ابھی پھر شروع ہوا کسی ملک میں. تو یقین کیجئے ان کا بس نہیں چلے گا. مگر ضرورت کس کی ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان مستحکم کی. اطیعوا اللہ و رسولہ، یا اطیعوا الرسول، اس کی ضرورت ہے. تو گویا کہ دنیا میں جو مشکلات آ رہے ہیں، ہم نے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا. دوسری طرف ہمارے فیصلے، ہمارے قضیے، ہمارے معاملات اس چراغ سے نہیں ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دلاسا دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے. دیکھیے، حالات ہمارے سامنے بھی ہیں، خاص کر لوگوں کا ذہن کچھ عجب بن چکا ہے یہ درس قرآن کے سلسلے میں، اور کئی لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں درس قرآن میں. تو کوشش کیجئے کہ آپ ایک دفعہ آ کر دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے. مگر اس چراغ سے دور کرنے کا وعدہ شیطان نے لیا ہے، وہ کر رہا ہے. آپ کا ہمارا فرض ہے. پھر بھی میں نے شروع سے ہی کہا کہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے اس میں 5 لاکھ کا مجموعہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ درس قرآن ہے، یہ چراغ ہے. شیطان بھی لگا ہوا ہے اور شیطان کے ایجنٹ بھی لگے ہوئے ہیں. اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. ہم سلسلہ جاری رکھیں، لیکن آپ سے بھی یہ میری درخواست ہے کہ آپ بھی اس کو پہنچائیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
ابھی تھوڑی دیر رکیے سوال کرنے کے لیے، کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کو. آئیے، مناف آ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں. یہ لیجیے. ہاتھ میں لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قاری صاحب از اے ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، وہ بھی ہماری طرح جاب کرتے ہیں اور ان کی بھی 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور صرف ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے. ہم لوگوں کو 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے. ان کو صرف فرائیڈے ہوتا ہے جس میں وہ آرام کے ٹائم پر درس کی تیاری کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جو ہمارا درس سنتا ہے اس کی یہ انٹینشن ہو، یہ منشا ہو کہ وہ قاری صاحب سے سیکھے. میں خود 12ویں کلاس میں تھا، جب سے یہ فیلڈ میں ہوں میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے، کئی عالموں کو سنا ہے، لیکن الحمدللہ اس لیے نہیں کہ قاری صاحب ہیں. ماشاءاللہ قاری صاحب کے پاس جو نالج ہے یو ول ناٹ فائنڈ اٹ اینی ویئر، یو مے فائنڈ، لیکن یہ ہماری ایکسیس میں ہے. تو میں جو لوگ گروپ میں ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کوشش کریں کہ سیکھیں جو پوسٹ کیا جاتا ہے. ضیاء بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی محنت کرتے ہیں، وہ اس کو پوسٹ کرتے ہیں، اس کے آڈیو بناتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی لوڈ کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ قاری صاحب کی طرف سے جو دین آ رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دس از دا اونلی سورس، دیر آر مینی سورس. اور جو دوسرے جو کامن نیوز ہے جیسا پالیٹکس ہے، کنٹری کے حالات، اس کے لیے آپ کو کئی گروپ ملیں گے، کئی نیوز ملیں گے، اور ویریفائی کرنے کے بھی کئی طریقے ملیں گے. اب تو سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو آپ کو پتا ہے کہاں سے اس کو ویریفائی کرنا، اور سب کے پرسنل بھی آ سکتے ہیں. لیکن ضیاء بھائی نے جو گروپ بنایا ہمارا اسلامک گروپ، وہ یہ ہے کہ ہم قاری صاحب کا جو نالج ہے اس سے کچھ استفادہ حاصل کریں، اس سے کچھ سیکھیں. ایک درس، کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے گروپ میں جیسا ہمارے ریاض صاحب ہے، یہ اور جگہ درس دیتے ہیں، یہاں سے بھی سیکھتے ہیں، دوسری جگہ لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں. اور میرا اپنا پرسنل یہ ہے کہ میں ایک درس 3-3 4-4 بار سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ نیا سن رہا ہوں. یہ قرآن کا اعجاز ہے جیسا قاری صاحب بتاتے ہیں. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ درس سے سیکھیں. یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنی طرف سے سکھا رہا ہے. دس از ناٹ دا پرپز آف دا گروپ. سب سے پہلے قاری صاحب تو خود عالم ہے ماشاءاللہ، ان کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اور سیکھنے کی ضرورت ہم کو ہے. تو اب ہم نے ایسا سوچا ہے کہ یہ ہمارے استاد ہیں، ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے سیکھیں. آپ لوگ، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں نہیں آتے، وہ پوسٹ پہ پوسٹ ان کو اردو میں، انگلش میں کئی مرتبہ ریکویسٹ کیا ہے، اور ہم لوگ روٹ تو نہیں ہو سکتے. تو آپ لوگوں کے جاننے والے ہی جو ہیں، جو گروپ میں آئے ہیں، جنہوں نے نمبر دیے ہیں ضیاء بھائی کو کہ ان کو ایڈ کرو، ان کو ایڈ کیا ہے. تو آپ ان سے ریکویسٹ کریے کہ آپ اس میں کوئی چیز پوسٹ مت کرو، جو پوسٹ کیا گیا ہے اسی کو آپ 10 بار سنو، آپ کو کئی چیزیں اس میں سے ملیں گی. ایک بار درس سن کے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دس از سائنس، کہ جو آدمی ایک بار ایک چیز لیکچر سنتا ہے ہی ریمبرز اونلی 5%. یہ سائنس ہے. تو ہم لوگ اس کو 2-3 بار سنیں گے تو 10-15% سمجھ میں آئے گا. یہ نہیں کہ اس کے اوپر پالیٹکس کی کوئی جگہ نہیں ہے گروپ میں. پلیز میں سب سے بہت ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نو پالیٹکس پہ بات کرنے کی نہ یہ ملک میں اجازت ہے، نہ اب تو حالات آپ کو سب کو پتا ہے. تو پلیز اوائڈ کرو اس کو. وی ڈونٹ وانٹ اینی پالیٹکس. آپ کو پالیٹکس پہ بات کرنی، پرسنل میسج بھیجیے، ضیاء بھائی کو بھیجیے، مجھے بھیجیے، قاری صاحب کو مت بھیجیے، کیونکہ وہ اسلام کے ڈاکٹر ہیں. ان سے ہاں اسلامی جو بھی سوال ہے یو آر موسٹ ویلکم. آپ کبھی بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. قاری صاحب انشاءاللہ اپنے وقت نکال کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور کئیوں کو دیا ہے، آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا. تو قاری صاحب سے صرف اسلام سیکھنے کے لیے آپ میسج ڈال سکتے ہیں، اور گروپ سے صرف اسلام ہی کی بات کریے، کیونکہ وہ اسلامک گروپ ہے. دوسری چیز ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس کئی سورسز ہیں، نیوز پیپر ہے، ویب سائٹس، نو نیڈ ٹو ریپیٹ. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا جو ہے ریگولر آتے ہیں، اور کوشش کریے کہ اور لوگ بھی آئیں تاکہ ہمارا کام ہے دائی کا، تو ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو کوشش کر کے لوگوں کو لائیے تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ درس کیسا ہوتا ہے. سامنے بیٹھ کے جو آدمی سیکھ سکتا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے نہیں سیکھ سکتا، وہ 100% شور ہے. ایسا ہوتا تو ساری یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے. لیکن سامنے بیٹھ کے سیکھنے میں آدمی کافی کچھ سیکھتا ہے. تو آپ اپنے اور لوگوں کو بھی لائیے، کوشش کریے کہ اور لوگ آئیں
جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی سنسیئرلی ریگولر آئیے، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ چل رہا ہے، ورنہ 4 آدمی بیٹھ کے تو نہیں چلا سکتے درس. تو پلیز آپ سے درخواست ہے کہ اس کو اسلام کے حد تک محدود رکھیں. جزاک اللہ خیر. کچھ ہے باقی ختم کر دیں. وقت ہو گیا نا. چلے کوئی سوال ہو تو آئندہ کریں. چلیے السلام علیکم.